ہمیں تحفظ فراہم کریں. وہ ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے گوہر کے گھر پہ اٹیک کیا, عمر ایوب کے گھر پہ اٹیک کیا, یعنی چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہمارے پی ٹی آئی گروپ. دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے, اور ریٹرننگ آفیسرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے اور فیسیلیٹیٹ کرے, اور جو ٹکٹس آتی ہیں وہ ان کو ریسیو کرے, ان کے مطابق نشان الاٹ کرے. وہ اس وقت صرف آئے اس بات کے کہ وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نظریاتی جن کے ہم نے سرٹیفکیٹ جمع کرائے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں میں نے اپلیکیشنز الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع کرا دی. الیکشن کمشنر ان کے الیکشن کمیشن کے ممبران کو ملنے کے لیے بھی ہم وکلا گئے ہیں, لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی الیکشن کمشنر موجود نہیں, وہ چلے گئے. اچھا شعیب حسین صاحب بتائیے گا کہ جتنے تحفظات اس وقت آخری گھنٹے میں چل رہے ہیں, یہ تمام تر تحفظات ابھی چیف جسٹس صاحب سے گوش گزار کریں گے بلے کے نشان کے حوالے سے, بلے باز کے نشان کے حوالے سے, چیف الیکشن کا اعلامیہ لے کر آر اوز کے آفس بند ہیں. تمام تر معاملات میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو آخری اوور میں آخری گیند پہ جیسے ناک آؤٹ کرنے کا لمحہ ہے. تو یہ سارے تحفظات آج بڑی عدالت میں جا کر بیان کرنے والے ہیں. دیکھیں بڑی عدالت میں ہمارے وکلاء کر رہے ہیں, میں اس میں آیا ہوں, میں ان کو مشاورت کروں گا, ان کو مشورہ دوں گا. جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم زیادتی اور جبر کا ماحول کب تک یہ چلے گا؟ 8 فروری کو الیکشنز ہونے. الیکشنز کا مطلب کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو باندھ کے ایک سائڈ پہ رکھ دو. پروپوزر سکینڈر سے اٹھانے, اغوا کرنے اور تشدد کرنے اور گرفتار کرنے, اس کے بعد آپ نے دیکھا اس سے بلکہ پہلے نامینیشن فارم چھینے گئے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا جو وکلاء بھی گئے ان کو بھی گرفتار کر لیا. اس کے بعد جن کو ٹکٹس ملی ہیں اب ان کے اوپر تشدد, ان کو اٹھایا جانا, رات سے گرفتاریاں, چھاپے, اور آج جو ٹکٹس سمیت ان کو چھینا جا رہا ہے ان سے, یہ سارا پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پورا میڈیا دیکھ رہی ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. یہ قانونی طور پہ آپ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کے پلان بی پہ عمل درآمد روک دیا الیکشن کمیشن نے, تو اگر یہاں سے بھی کوئی فیصلہ نہیں آتا تو پھر قانونی طور پہ آپ کس پارٹی نشان پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ کے امیدوار آزاد ہوں گے, پھر کیا ہوگا قانونی طور پہ؟ سر اسی کو جوڑیے گا, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہاں سے انتخابی نشان آپ کو بحال ہوتا ہے بیٹھ کا, تو جب 7 بجے کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا عدالت اپنے آرڈر کے ذریعے اس کو آپ کو ٹائم دے سکتی ہے؟ سر دیکھیں جو بھی سچویشن ہے, ہم دونوں صورتوں میں ہم میدان میں بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں بھی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج جو فیصلہ آتا ہے اس کی روشنی میں ہم اگلا لائحہ عمل بنائیں گے اور آپ کو انفارم کریں گے, لیکن میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہر لمحے ان کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی بقول عمران خان جو سال پہلے اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی, آج پوری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. ڈرنے والے وہ ہیں جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا, لیکن ڈر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی اور بلے باز سے. سر ایک بات پہ کمنٹ کر دیں, سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی جو چیئرمین تھے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اب اس طرح کی کوئی خبر آپ کے سامنے سے گزری ہے؟ جی خبروں کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, یہ معلومات مل رہی ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا, لیکن ابھی کنفرمیشن تب آئے گی کہ جب تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا اغوا برائے بیان کا جس طرح سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے, ماضی میں ہوتا رہا ہے, ماضی قریب میں, اور ابھی بھی شاید وہ ہو جائے, لیکن اس کا فرق کوئی نہیں پڑے گا. ہم نے سرٹیفکیٹ جمع کرا دیے ہیں, یہ پابند ہیں سرٹیفکیٹس دینے کے. دیکھیں ریٹرننگ آفیسرز نے 90% ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی, ان کے سرٹیفکیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کاغذات میرے سمیت ریجیکٹ کر دیے تھے. اس کے بعد ہائی کورٹس نے وہ بحال کر دیے. ہم پھر بھی عدالتوں میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی. شعیب صاحب کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن نے جو نظریاتی کا جو انتخابی نشان بیٹسمین تھا وہ کہہ رہے کہ ہم اس کو الاٹ ہی نہیں کر رہے. وہ بلے باز کا نشان بھی موجود ہے, ہم وہ الاٹ کریں گے. سلمان اکرم راجہ کو تو بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ کو یہ الاٹ ہو گیا. اس کے بعد رات کی تاریکی میں یہ کیا کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا. آپ نے کس پہ انتخابی نشان پہ اپلائی کیا ہے؟ ہم نے اب نظریاتی پہ کر دیا ہے. سر جی آپ نے جمع کروایا اپنا ٹکٹ؟ جی کر دیا ہے, ہم سب نے کر دیا ہے پورے. جی میرے سے لے لیا ہے. نہیں اسلام آباد میں کسی حوالے سے مزاحمت نہیں ہوئی. اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے میں خود لے کر گیا ہوں, 48 سے 47 سے 46 سے, تینوں حلقوں سے ہمارے انہوں نے ریسیو کر لیے. لیکن پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ خبریں گردش کر رہی ہیں چھیننے والے ٹکٹ, اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو انفارم کریں گے کہ ہمارے دوسرے جو نشان الاٹ ہوا ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے, تو کوئی بڑا فیصلہ کروا پائے گی؟ اس پہ ہم اپنے وکلاء سے مشاورت کرتے ہیں, اس پہ کیا ہم لائحہ عمل بناتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم
عدلیہ سے ہی ہمیں امید ہے. ابھی آئی جی نے کیا ہم یہ آپ کو سمجھتے ہیں- یقین دہانی کرائی ہے جو بیرسٹر گور کے مجھے گھر پہ؟ ابھی میں گور صاحب سے مل کے آیا ہوں. آئی جی صاحب تو اسی وقت نکل رہے تھے, میری بات ڈائریکٹ نہیں ہو سکی, لیکن گور صاحب نے یہ کہا کہ جی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ آئے تھے, ان کو کوئی مخبری ہوئی کہ جناب کوئی یہاں کہتے ہیں غلط فہمی مفرور ہوئی ہے, پتہ نہیں مخبری ہوئی یا غلط فہمی ہوئی, کوئی مفرور ہے, اس لیے انہوں نے دروازے توڑے, ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا, ان کی بیگم کو تشدد کا نشانہ بنایا, کمپیوٹر سے پیپرز اٹھائے اور وہ جو کچھ ریکارڈ تھا وہ سارا پھینکا اور اٹھا کے لے گئے. سر جی آئی جی صاحب تو کہہ رہے تھے ہم نے کوئی ریکارڈ نہیں اٹھایا, کوئی کمپیوٹر نہیں اٹھایا. یہ گور صاحب کی اور ان کی فیملی کے بقول اور وہ سارا انہوں نے ریکارڈ بھی دکھایا ہے, وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے.